بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہ۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے چیلم دے ایام ختم ہوئے اور آج جناب امام حسن علیہ السلام دی شہادت دا دن ہے اور پوری دنیا دے مسلمان سوائے شیعہ اسنا عشریتوں اپنے اپنے کاروبار وچ مصروف نے اور کسی دے علم وچ نہیں کہ آج 28 سفر ہے اور کس شہزادے دی شہادت ہے۔ معمول نال دن آیا، معمول نال گزر جائے گا، معمول نال لوگاں اٹھے، معمول نال سو جان گے۔ انتہائی خوش نصیب وہ انسان نے جنہ دے علم وچ کہ آج روز عزا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے۔ کی وجہ ہے کہ ساری دنیا اہل بیت نو منن دا دعویٰ کر دی ہے تے آج کسے بندے دے علم چ نہیں۔ اخبار پڑھ لو، کسے اخبار تے کوئی کالم پڑھ لو، آج دیاں خبراں پڑھ لو، شیعہ چینل اگر کوئی موجود ہے تے او دے تے آج صبح دے کچھ پروگرام آ رہے ہیں جدے تے سیرت امام حسن تے بحث جاری ہے۔ باقی دے جڑے چینل شیعہ نال تعلق نہیں رکھتے انہوں تے بھی کوئی خبر نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور میں سمجھنا کہ ایسا قطعاً تساں نہیں سمجھنا شیعہ نے کہ ساڈی دشمنی وچ، ساڈے بغض وچ یا ساڈے اینٹی لوگ حضرت امام حسن یا امام حسین دی شہادت تو ناواقف نے۔ اصل وچ بندیاں قرآن نہیں پڑھے۔ قرآن نال اگر بندے شغف رکھن، قرآن نال دلچسپی رکھن، قرآن تے تدبر کرن تے پھر انہاں شہزادیاں دا ذکر قرآن وچ موجود ہے۔ ایک کائنات تے واحد شہزادے نے جنہ دے نانکے پڑھن واسطے بھی وضو کرنا پیندا ہے، جنہ دے داد کے پڑھن واسطے بھی وضو کرنا پیندا ہے، کیونکہ انہاں دے نانکیاں دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے، انہاں شہزادیاں دے دادکیاں دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ قرآن آج نازل ہوا ہے، قبلہ قرآن بڑی دیر دا موجود ہے، یہ ذکر بھی موجود ہے۔ اور خالق کائنات نے سورہ مبارکہ محمد یقیناً اسے واسطے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یا تو یہ بندے قرآن پر تدبر نہیں کرتے، یا تو قرآن پر فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یا یہ قرآن پر فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام دے سامنے ایک آیت پورے قرآن جدے چ اختلاف کوئی نہیں، تشریح وچ بھی اختلاف کوئی نہیں۔ اور کمال ایک کوئی آیت ہے جڑی میں ویکھی ہے جی، ایک آیت ہے جدی تشریح وچ اختلاف کوئی نہیں، ورنہ ترجمے وچ بھی اختلاف ہے، ترجمے وچ بھی زمین آسمان دا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت مجیدہ دے آخر تندہ ان اللہ خیر الماکرین، وہ دا ترجمہ ہے اس قرآن چ ہونا کہ میرے کو بندہ پڑھ لوے، اللہ مکر کرنے والوں میں سے بس سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ یہ آیت شب ہجرت نازل ہوئی کہ حبیب وہ مکر کر رہے تھے کافر کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، اور لکھا ترجمہ کہ اور اللہ مکر کر رہا تھا، ادھر وہ مکر کر رہے تھے، کافر بھی مکر کر رہے سن، اللہ بھی مکر کر رہا سی، اور واللہ خیر الماکرین۔ آؤ ترجمہ ہن پڑھ لو،
اللہ بہتر ہے مکر کرنے والوں کا، اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والوں میں سے مکر کرنے والا ہے۔ اس ڈٹائی نال بندیاں لکھے ہے تو بندیاں دے گھراں چ قرآن موجود ہے۔ اگر بندیاں تدبر کیتا ہوندا تے سوچ دے عادل بھی کدی کسے نال مکر کرتا ہے، کدی کسے بندے سوچے ہوئے قبلہ میرا دعویٰ ہے کہ بندے تدبر نہیں کرتے۔ تینہ کمہ واسطے بندیاں گھراں چ قرآن رکھے ہے تے مسیتاں چ رکھے ہے، اس تریوے مقصد واسطے قرآن نازل نہیں ہویا۔ افلا یتدبرون، اے فکر واسطے نازل ہوئے، تدبر واسطے نازل ہوئے۔ یا بندیاں منڈا ٹکا کے لے آندہ ہے تو جو دوہاں جیاں نو تھلے لگا چھڑے، تھلے لگا چھڑے تے یا پھر بندیاں قبر تے پڑھ چھڑے ہیں۔ ساڑھے پینڈ قبر تے حافظ بیٹھے سن 7-8 سردی سی بڑی، انگیٹھیاں پکھائیاں تے قبر دے دوالے آگ کی آگ جی سردی دی وجہ تو انہاں انگیٹھیاں رکھیاں رات دن جو پڑھتے سن۔ امیر آدمی سی اسا کہ آپ پہ تے قرآن ہی پڑھا چھڑو، تو قبر دے دوالے حافظ با چھڑے تے انگیٹھیاں نال رکھ چھڑیاں آگ گاڑیاں سردی دی وجہ تو وہ حافظ پڑھ دے رہا۔ بندہ بڑا اترا سی جڑا دفن ہوئے اسی بیچ، جڑا کولوں ننگیا وہ بھی بڑا اترا سی، وہ سا کہ اتے بے کے پڑھ لو قرآن تھلے پا میں چوری صاحب نے کن پھڑے ہو۔ یا لوکاں جی یا لوکاں تھلیوں دووے جی نگاہ چھڑے نے تے یا لوکاں قبروں تے پڑھ چھڑے ہیں تے قبلہ یا پھر کچہری بندیاں کھلو کیا ترو میرے سر تے، ترو میرے سر، ترو میرے سر تے۔ اس واسطے قرآن آیا سی، تدبر واسطے قرآن آیا، فکر واسطے قرآن آیا۔ میں اگے بھی کدھر مثال دیتی سی، پھر دے دینا نویں بچے نظر آ رہے ہیں۔ میں آکھیا سی گھر میرے جنریٹر موجود ہے، میں مثال دیتی سی، میں تو رکا لکھاں پی بدل شدل بنے نے تے جنریٹر دے ہوتے مومی کاغذ پا چھڑیا جے، میں 2-3 دن نہیں آنا کدھر وہ خراب نہ ہو جائے۔ وہ رکا میرے گھر پہنچے، پہلا تو میری بیوی کو آ جائے رکا تے اے رکا جی مولوی صاحب دا آیا ہے، وہ آکھے میں بسم اللہ کراں، بندے سمجھنا ہے پہ کمال ہو گئی ہے تو ایڈے لائق گھر والے کسے دے ہوئے کدی نہیں۔ تو رکا او چم دی ہوئے تو کوئی منڈا ایک دا رکا ہے ابو دا، میں بسم اللہ کراں، سارے ٹبر چم کے رکا تو اتے رکھ چھڑن۔ جی سویرے سویرے اٹھن تے پھر تو لالن اس نے ٹھپیا ٹھپایا ابو دا رکا۔ بی بی آکھے جی تو اڈے ابو دا رکا، بال آکھن ساڑھے ابو دا رکا، تے بی بی آکھے تو اڈے ابو دا رکا۔ وہ چم چم کے رکھ چھڑن، می لے پوے جنریٹر دا ککھ نہ روے، وہ چلن جو گا نہ رہے 3-4 دن بعد واپس آواں تے لائٹ نہ ہوئے تو میں کہا جنریٹر نہیں چلتا کی گل ہے، وہ تے مک گیا آجے، وہ تے می لے پیا ککھ کنڈا نہیں ہوتے پلے رہ گیا اور لے آؤ۔ تو میں جڑا میں رکا کر لیا سی پورے محلے نوں پوچھ لو روز چومدے سا، میں کہنا دور پھٹے مو تواڈے جمن دا او چومیو یار تسی بڑے مہربان سمجھدار بیٹھے ہو، اور میں تے کلپنے جدا نقصان ہویا ہے او چومیو او تو ڈاکا کھنا رہا چومیو او نیرا چومی چھڑیا جے کھولیا نہیں جے کھول دے ہو تے نقصان نہ ہوندہ، جے کھول دے ہو تے نقصان نہیں ہوندہ۔ اور میں چمن تے کٹا کو راضی ہومان نہیں جے کھولیا نقصان ہو گیا نا۔ قرآن میرے ہاتھ ہے جڑا اللہ رکا کلے چومیا نے چومے نقصان ہو گیا۔ لوکاں چومے تے ٹھپ کے پھر رکھ چھڑے، لوکاں چومے تے ٹھپ کے پھر رکھ چھڑے۔ میں پہلی گل کر رہا قرآن تے میرا ہاتھ ہے، جے بندے آئے رکا کھولیا ہوندہ نا تے ساری کائنات نو پتہ لگدا حسنین نبی دے صحابیاں دا نا نہیں، نبی دے بیٹے دا نا۔ مولا تو انو آباد و شاد رکھے۔ جے بندیاں قرآن نرا چومیا نہ ہوندہ، پڑھیا بھی ہوندہ تے حسن بھی نبی دا بیٹا ہے۔
حسین بھی نبی دا بیٹا ہے 10 محرم بھی میلیاں چ گزاری 28 سفر بھی عرصاں تے بے گزارنا ہے نبی دے سامنے پیش نہیں ہونا کیا ہے نبی دے بیٹے نہیں قرآن دی نسل گل کر رہا تاریخ نال نہیں قرآن دی نسل والے دوویں پیغمبر دے بیٹے نے بولو پیغمبر دے بیٹے نے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا حضرت زکریا علیہ السلام دے بیٹے نے حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام شرم بندے نو ویسا آنی چاہی دی نا پھر آنی چاہی دی نا اے علیہ السلام دا پتر علیہ السلام ہوندہ ہے اے صلی اللہ دا پتر رضی اللہ کیسے ہو جس میں جی کس کا نرسد کیتا ہے میں بڑی ٹو کی تھی میری تحقیق ذاتی ہے جس بندے حضرت امام حسن نو رضی اللہ لکھے ہے اس لکھے ہے تے اس سوچے ہے کہ انہاں صلح کیوں کی تھی جس بندے حضرت امام حسین نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہے اس لکھے ہے تے انہی کیٹیگری نے سوچے ہے کہ امام حسین نے جنگ کیوں کی تھی بہت شکریہ سمجھدار پڑھے لکھے بندے سمجھ گئے میں کی کہا جنہ رضی اللہ لکھے ہیں نا انہاں شہزادے ہیں انہاں سوچے پھر تھوڑے لوگ لے کے حضرت امام حسین نے جنگ کیوں کی تھی مدینیوں کیوں نکلے مکیوں کیوں نکلے بدے حج دے حرام کیوں توڑے عراق کیوں گئے کیوں ایسا کیوں کیتا حضرت امام حسن نے صلح کیوں کی تھی کیوں اے صرف کیوں انہاں بندیاں دے ذہن چاہیا جنہ رضی اللہ سمجھے ہے جنہ انہاں شہزادیاں نو قبلہ شکریہ رضی اللہ سمجھے ہے کیونکہ انہاں نو عادت ہے پھر کمال ہے وے کہ انہاں دوہاں شہزادیاں تو علاوہ جیڑا رضی اللہ جو کر گیا انہاں نہیں پوچھے کیوں کوئی کمال ہے جو بھی کسے کیتا کدی نہیں کسے پوچھے کیوں اگر کوئی عدت تو پہلے کسے بی بی نو گھر بھی لے گیا نا نکاح تے ہوندا نہیں اس رکھیے انہاں نہیں پوچھے کیوں اے صرف کیوں یا حسن تے یا حسین تے میں اپنے نوجوانوں نال مخاطب ہاں بچیاں نال بچے چھوٹے دھیان رکھن لوکاں دے مفتی لائبریریاں سے مر گئے ایک کیوں کر دے ساڑھے بچے تو لے کے ساڑھے مجتہد تک کوئی سوچنا ہی نہیں کہ حسن نے ایسا کیتا کیوں حسین علیہ السلام نے ایسا کیتا کیونکہ کیوں انہوں پوچھی دے جڑا اپنے تو چھوٹا ہوئے سار اٹھاؤ جناب فیصلہ کرے تے چھوٹے نو پوچھی دے ایسا تو کیوں کیتا ہے جڑا شاگرد استاد نو آکھے کیوں او بھی نہ لائے کے جڑا بیٹا پیو نو پوچھے کیوں او بھی نہ لائے کے جڑا مرید پیر نو پوچھے کیوں او بھی نہ لائے کے تے نبی صلح کرے تے جڑا امتی پوچھے کیوں سبحان اللہ نبی صلح کرے کئی باری یار نہیں سمجھے چاہوں دیا گلنا سمجھے قبلہ گل نہ آوے تے وڈے نو آکھیدہ میں نو سمجھاؤ کیوں نہیں آکھیدہ کئی میں پتر بیکھے نے ابا جی تو سی اتھے کیوں ٹر ابا جی اب ایکھو نا اجے میں کسے دی مثال پہ دینا تے عزت تھلے ڈیگ پڑھنے لگی عزت رہ نہیں سکتی جدو وڈے نو آکھیے نا کیوں عزت رہ نہیں سکتی وڈے دے فیصلے تے اگر سمجھ نہ آوے انہوں پوچھی دے کہ یہ جڑی گل ہوئی ہے ذرا سمجھ چ نہیں آئی ذرا سمجھا دیو نبی پاک نے جڑی صلح کی تھی صلح حدیبیہ او دے جی شرطاں ایسیاں عجیب سن اتار القادری صاحب پہ جاندے نے اسلام آباد کہ جڑے ویلے
ਜਿਉਂ ਟੁਰਨ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਵਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਖੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਜੇ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਖਣ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਵੀ ਚਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਤ ਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਫੁਰਦੂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਰ ਤੇ ਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਾ ਹੀ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਪੈ ਰਾਤ ਦੇ ਓਏ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ میرے عزیز دوستو قادری صاحب نے لاہور بندے سدے نے تے لاہور لوگ ٹر گئے نے اسلام آباد سدے نے تے لوگ ٹر جانے میں کتھے جانا جی میں نہ طاہر القادری دا موتقد ہاں نہ او دا مرید ہاں نہ ادارہ منہاج القرآن نال منسلک ہاں میرا کی ادارہ منہاج القرآن نال تعلق ہے ادارے دی گل پہ کرنا کئی بیوقوف ایسے دل کرے کھڑوا دا ہی میرا کی قرآن نہ تعلق ادارہ منہاج القرآن نال میرا تعلق کوئی نہیں قادری صاحب نال میرا تعلق کوئی نہیں وہ لاہور گئے نے مینوں کروڑے جان دے اسلام آباد گئے مینوں کی میں پوچھنا پہ لاہور کیوں گئے میں سوال کرنا پہ اسلام آباد کیوں گئے میرا حق بنتا میں کرا میرا تعلق کوئی نہیں جڑا ادارے دا جنرل سیکٹری ہے چلو چھڈو ادارے دا رکن ہے انہوں نے لیڈر منتا ہے وہ نہیں جے پہ پوچھتا پہ لاہور کیوں جانا ہے تے اسلام آباد کیوں جانا ہے اور لاہور 7 دن تو لاہور ٹر جاندے وہ اسلام آباد 7 دن تو اسلام آباد ٹر جاندے انہوں نے پوچھو یار پوچھو تو صحیح قادری صاحب نو پہ تسی کیوں پینج کر دے وہ اندنے صحیح کیوں پوچھئے وہ جو کر دے نے ٹھیک کر دے سبحان اللہ آباد رہو جناب جیڑا بندہ انہوں نے لیڈر تسلیم کرتا ہے وہ سمجھتا جو کر رہے نے ٹھیک کر رہے نے پوری دنیا شیعہ نے حیدر قرار زبانہ دراز کرے کہ حسن ایسا کیوں کیتا حسین علیہ السلام ایسا کیوں کیتا کرے پئی زندگی چ نہ سوچنا کہ ایسا کیوں کیتا ہے کیونکہ حسن بھی ساڑھا لیڈر دا نام ہے حسین بھی ساڑھا لیڈر دا نام اور پھر لیڈر ایسا الیکشن نال نہیں بنائے میں ایک لطف لین لگا ہوں ایتھے لیڈر ہوندہ اکثریت جی دے نال ہوئے بولو ایتھے بندے مر جاندے جی اکثریت دی وجہ تو چودھری شجاعت کے بھی گورنمنٹ دے وچ نے نائب وزیر اعظم نے تو اڈے پرویز اللہ صاحب ہیں نا نائب وزیر اعظم ہیں نا مہربانی تے الطاف حسین دے بھی سارے بندے وزیر بھی ہیں نے تے گورنمنٹ دے وچ پورا ٹکا کے جیڑے ویلے انہاں اکثریت ویکھی ہے نا مینار پاکستان دو وہی بچوں رہ گئے چودھری شجاعت پرویز اللہ بھی مل کے آئے نا لاہور انہاں کہا قادری صاحب تھوڑیاں تے گلاں ساڈے نال مل دیاں ہائے کمال ہے تو بالکل تسی چنگیاں سونیاں کمال ہے جی کمال الطاف حسین چنگا پہلا لیڈر ہے اپنی قوم دا وہ سا کیا جڑا اتھے جلسہ کیتا جے تسی ایتھے کرو کراچی اسی تے چرکنے جگیرداراں دے خلاف کمال ہے تسی تے ساڈے نال ملدے ہو یہ چوری شجاعت نال تے الطاف حسین نال اگے نہیں سن کدی ملے نہ خیالات کیا بات ہے نہ معاملات یہ ہویا کی ہویا ہے کہ اکثریت ویکھی لکھاں دا جلسہ ویکھیا نالی بندے کہیں ہو گئے یہ تے وال جے ایتھے وال او ہوندا ہے جڑا اکثریت شو کرے ساڈا مزاج حضرت ابو بکر دے پتر نال ملدا ہے مولا تو انو آباد و شاد رکھے ساڈا مزاج حضرت ابو بکر دے بیٹے نال ملتا ہے محمد بن نبی بکر نال ساڈا مزاج ملتا ہے ساڈی طبیعت تو بندے واقف نہیں تماکہ کر کے مار دینا آسان ہے ساڈے ذہن دے حق نو تبدیل کرنا مشکل ہے قرآن میرے سامنے کچھ ہو جائے زندہ رہیے یا مر جائیے اسی اکثریت نو وے کے مرعوب نہیں ہوئے ورنہ اکثریت یزید شو کی تیسی حسین نہیں اکثریت یزید نے شو کی تھی
حضرت امام حسین علیہ السلام بدے احرام حج دے توڑے اور حج نو عمرہ تبدیل کیتا تے بیٹیاں ہمشیر گان تھوڑے جا ساتھیاں نو نال لے کے راش بچوں نکلے، راش بچوں بولو اگر شبیر نو اکثریت دی لوڑ ہوندی تے حاجیاں نو قائل کر دے، زہرا دلال اپنے رفقا نو لے کے نکلے تے آج تک بندے سوچ رہے ہیں جب وہ اتنے تھوڑے تھے تو وہ اکثریت کے مقابلے میں کیوں نکلے؟ نقصان ہو گیا ہے، نقصان ہو جاندہ تے یزید زندہ باد ہوندہ، ہن تک یزید مردہ باد ہے، حسینیت زندہ باد ہے۔ خدا دی قسم اکثریت حشام نال سی، اسی سجاد نو من دے رہے، اکثریت منصور نال سی، اسی جعفر صادق نو من دے رہے، اکثریت ہارون رشید نال مامون رشید نال سی، اسی موسیٰ کاظم نو من دے رہے، اکثریت یزید نال سی، اسی شبیر نو من دے رہے۔ ساڈا مزاج ملتا ہے حضرت ابو بکر دے بیٹے نا، انہوں کسے پوچھیا تو پہن دے خلاف جنگ کرنا گئے؟ ہو سکیا میں نے رشتہ نہیں دیکھا، میں نے حق کی حمایت کی، میں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں آیا، میں علی کے ساتھ حق کی وجہ سے آیا۔ مہربانی جو اکثریت اور ہے اور حق، جدوں کوئی قبلہ حق ثابت ہو جائے، میں ایک بڑا لطف والا جملہ اب میں پڑھ کے آیا ہوں، مجلس دے وچ ہی آیا تو انہوں بھی سنا دینا، بس ہمیں مولا عطا کر دیتا۔ جدوں ثابت ہو جائے نا پھر آ چیز حق ہے، حق ہے، قرآن جو ثابت کرنے ہوئے کرنے ثابت ہو جانا اے حق ہے، پھر حق دی گواہی دئی دیئے، حق کو گواہی منگی دی نہیں۔ بھائی بہت شکریہ، کمال ہے۔ جدوں کوئی چیز گلا حق ثابت ہو جائے، مثلا قرآن حکیم سورہ مبارکہ محمد، خالق دی آواز آئی، حبیب ذالکا بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو لوگ کافر تھے نا، کافر کی انہوں نے 9 بڑے سن کی گل کی ہے، آخر کوئی نشانی میں تے کافران دی ہوئے گی نا۔ پہلے زمانے چے بچے سمجھتا، آہی بھی سمجھتے، ہم بھی بچے سمجھتے ہوں گے، جڑا چور ہوندہ ہے نا وہ دی آنکھاں لال ہوندی ہیں، ایڈے ایڈے نہ ہوندے ہیں، وہ دی ایڈے ایڈے نہ ہوندی ہیں، وہ تو بڑھیا ہو کے پتہ لگتا ہے پر چور ایدہ ہی ہوندے ہیں جو ایسے ہی ہوندے ہیں۔ وہ سارے بندے کہنا کہ شاید چور نے، نماز چور، روزہ چور، وہ سارے ہی نکا نکا چوریاں سارے کر رہے تھے، بات کھٹے۔ ایک کافر دے 9 وڈے ہوندے نے کہ آنکھ ایک ایتھے ہوندی ہے، ریلوے دی بتی انگو ایتھے ایک آنکھ ہوندی، 2 ہوندیاں نے، ایویں دا ہی ہوندا نا۔ میں کہ اللہ ایک ایویں دا ہوندا ہے۔ خالق دی آواز آئی، اتبعوا الباطل، کافر صرف وہ ہوتے ہیں جو باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ شکریہ جناب، باطل کا اتباع کرتے ہیں، باطل کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو میں کیا وہ مومن کی نوان دے ہو؟ خالق نے فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا نَتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اے موضوع اجدہ، اللہ فرماتا ہے مومن صرف وہ ہے جو اپنے رب کی طرف سے اسے مانے جو حق ہو۔ صدقے جاواں، جڑا رب دی طرف حق ہوئے، جڑا انہوں تسلیم کرے وہ مومن۔ آؤ جناب قرآن پڑھیے، سورہ مبارکہ یونس۔ پہلی گلتے ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، جو تمہارا رب ہے نا وہ حق ہے۔ مہربانی جناب، تمہارا رب حق ہے، اور رب حکم کرے نا پی بت پان دیو، پتھر نو پان دیو، ایک اکھ بھی نہیں، اس پتھر نو پان دینا ہے کیونکہ حق پہ آندہ پان دیو۔ تاں ہی بہت توڑن لگیا، فرمایا سی جا الحق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ اچھا اوہی حق آکھے پی آ میں پتھر اتھے رکھنا، انہوں چومو۔ میں چھوٹی جی مثال کی بنا دے دیتی، حق جنہوں چھڑائے انہوں چھڑنا پائے گا، اچھا نہیں اور مزہ لینا۔
حق جڑے حج کر کے آئے نے میرے نال رلو تے جنہیں جانا چاہتے ہیں وہ جوانی سے کوشش کرو جو پیسے ہٹتے ہو ایویں کھجل نہ ہو کے آج میں ایک بزرگ ایسے بھی ویکھے نے میدان عرفات جنہوں پیشاب نے تنگ کیتا سی تو لائن لمبی لگی سی تو اتنے کپڑے خراب اگر ہو جاندے تو پھر اتنے عرفات کی کیتا جا سکتا سی تو بڑی لائن لمبی تو مگر کھلوتے سن تو بندہ انہوں جاندہ سی بزرگاں پیشاب کران تو وہ پہ فرماندے سن میں کانو آیا وہ آن تو یہ اعتراض پہ کرتے سن میں اتنے کانو آیا میرا خیال ہے ذرا ہوش چی جانا چاہیے اگر ممکن ہو سکے تو اگر والدین بزرگ نے نا میں ایک اور گل دس دیا تو کھجل نہ کرو آپ جا کے انہوں نے نام دا حج کرو ہو جاندہ جی نالے اپنا ہو گیا نالے رہتا تو بڑیاں نے آپ بھی کار آؤ تو انہوں دا بھی ہو گیا تے واپس آ کے کوئی پیڑا کام بھی اگر ہو گیا کولوں تے کسے پوچھیا پہ تو میں حج تے ویکھیا جے تے آکھیا جے میں ماں پیو دا کیتا سی میں اپنا تے نہیں اس طرح بھی ہو سکتا جتھے حق پتھر مروائے اتھے مارنا پائے گا جس پتھر نو حق چموائے چمنا پائے گا توجہ رکھنا جدوں کوئی حق ثابت ہو جائے نا مہربانی جدوں کوئی حق ثابت ہو جائے وہ دیتے گواہ طلب نہیں کری 20 سال جج مقدمہ لیٹ کرتا ہے حق لبن واسطے مہربانی حق لبدا ہے نا کہ حق کیڑے پاسے وے جڑے والے حق ثابت ہو جائے اس ویلے وہ فیصلہ کر دینا بھی اے سچے نے تے اے جھوٹے یہ دا مطلب ہے لیٹ بندہ ہوتا ہے حق لبدیاں یار جدوں قرآن چوں حق ثابت ہو جائے تو لیٹ کیوں پہ ہو کہ جامعہ آباد رہو میں سمجھنا مجلس مکن دا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے اگر کسی بندے نو اس ٹائم دے وچ حق دا پتہ لگ جائے تے موت دا قبلہ پتہ کوئی نہیں وہ مجلس مکن تو پہلے اگر پہلے نہیں سی دے سامنے میں بیان کر رہا ہوں ایتھے ہی اقرار کرے متے سا لین دا موقع نہ ملے اللہ حق کے مومن وہ ہے جو حق کا اتباع کرتا ہے یہ دا مطلب ہے اللہ نو مننے کیونکہ وہ حق ہے وہ دے کلو گواہیاں نہیں لینیاں صدقے جامعہ مولا بھائی بانو آباد و شاد رکھے سورہ مبارکہ محمد پڑھ رہے ہیں خالق کائنات نے شاد فرمایا میرے حبیب والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم ہاں مومن وہ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو محمد کے اوپر نازل کیا گیا اور جو رسول پہ نازل کیا گیا وہ حق ہے صدقے جامعہ یہ دا مطلب ہے قرآن بھی حق ہے بولو اللہ حق ہے گنتی الف بے تو شروع ہوندی ولایت لوکاں من جانی سی جی اللہ تو شروع لوکاں کیتی ہوندی تھی پہلا ولی اللہ ہے اور یار ترتیب تے ہے نا دوسرا ولی او دا رسول ہے تو تیسرا یا بھائی کتاب نہیں دارالقادری صاحب یاد آ گئے قدرت انہیں ایک روایت لکھی اپنی کتاب انہوں سنا دینا آپ دیکھو میں آکھیا حق کو گواہی نہیں منگی نبی تے جو نازل ہوئے وہ حق ہے اللہ حق ہے نہیں یار ایک اور آیت پڑھ لئیے اللہ فرماتا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہائے اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر میرا خیال ہے ٹینشن مکا لو پنڈا چ مریض نو لاہور لے جانا تے بیبیاں روਣ لگ پیندیاں بہن کی حال سو کوئی نہیں لاہور لے گیا اللہ دیے بندیاں لاہور کوئی سبا خانہ ہے جتے جاندے انہوں چھری پھیر چھڑنی ہوتے ڈاکٹر اچھے نے مشینہ اچھیاں نے دعا کارو تو خیر نہ واپس آوے کی بنے کچھ بھی نہ پہن لاہور لے گئے اللہ دیے بندیے
دعا کرو خیر نال واپس آئے لاہور نو منہ کرے نا مریض تے بیبیاں رون لگ پیندیاں تے جنوں لاہور والے جواب دے چھڑنوں دی قبر پٹن لگ پینا چاہیے میرے عزیز دوستو لاہور بڑے ڈاکٹر نے بڑے ہاسپٹل نے جتھے شہباز شریف تو بغیر واری نہیں آوندی آخر بڑے تے وہ ہے ہی نا عزیزاں نے گرامی قدر جنوں لاہور والے جواب دے چھڑن گجرات والے نے بس بھائی بس اینوں لے جاؤ ایدی خدمت کر ہائے کی کرو ایدی ہن خدمت ہی کرنی جے ایدہ مطلب ہے خدمت صرف مریض دی ہی کری دی چنگا بھلا ہوئے تو انہوں پشا کٹا لو ایدی ہن خدمت کر لو وڈے تھاں جواب ہو جائے تے میرا چھوٹے تھے میرا آپ ہی بس ہو جاندے نے نا اے بندے کیسے بدبخت نے جنہوں اللہ جواب پہ دیندہ ہے کہ میرے کو تھوڑا علاج کوئی صدقہ جاواں اکبر جواب دے رہے ہیں کہ کیفا تھوڑا کی کرا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اس قوم کا کیا کروں اللہ فرماتا ہے حالانکہ میرا رسول وَشَّاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ یہ وہ ہے جو گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے میرا خیال ہے کہ میں نے ہن لطف آیا ہے یہ دا مطلب ہے حق دی گواہی دے دیئے اوکھو حق دی گواہی دے دی حق کو گواہی منگی دی نہیں صدقے جاواں ہن لطف ہے حق دی گواہی دے دی جڑا حق دی گواہی دے کے پھر مکر جائے اللہ فرماندا ہے انہوں چھڑ دیو اے دی خدمت کر کوئی او دی بھی خدمت ہے جے ایک مصیبت نہیں نا جنہوں سردی لگی ہوئے او دی خدمت ہے کہ انہوں انڈے ابال کے دیو اخبار کے دیو سرسام ہو گیا تو انہوں کوئی 12 سنگا دیو 12 سنگا تک کی ایک بنا کے صفوف دیندے نے ایسے علاج ہے نا تے اے جڑا نبی دی گواہی حق دی دے کے پھر مکر جائے نا او دی خدمت ہے یہ بھی لعنت شانت کر دے رہے یہ خدمت ہو سکتی ہے جی مہربانی لو جناب یہ مطلب ہے حق دی گواہی دئی دی حق کو گواہی لئی دی نہیں اہل سنت کتب دے حوالے موجود نے جی یہ دے بچ ایک سواد ہے جی تے کئی بار اسی آنے ہیں کہ بندے بولے نہیں کئی بار سواد سانو آ گیا ہوندہ آپ نو تو اگر توڑے تک اپڑے تو تسی کہتے ہاں نہ کرو ساڑھے کو کئی بار توڑے تک پہنچایا نہیں جاندہ ناکامی ساڑھی ہوندی ہے تے آخ تو آنو چھڑنے ہیں گناہ دی معافی منگو تو مانگ جدی سمجھ نہیں پہ ہوں میں بڑے خطیب دیکھے نے آندے نے اپنے گناہ دی معافی منگ اللہ بھائی تو اڈے گناہ معاف کرے ہوئے اللہ دے بندے اپنے متعلق بھی سوچ ساڑھے بھی اللہ کرے سارے دے کرے گناہ میں ان پچھانی یہ گل یہ لفظ ایک ہور پنجابی دے ہور وہ تھے کنے پڑھے تے رتن پڑھ گیا تے مولوی ناصر پہ پڑھ دا سی تلیڑا ہور وہ مگروں دسے کہ فلان صاحب ہور فلان صاحب ہور یہ دا مطلب ہے گنجائش ہوئے تے لفظ لگتا ہے ہور تو جو رکھنا انہوں عربی چندر سما بی پی مسجد 20 روپیے بھیجے نے ساڑی بہن نے آمین سما یہ دا مطلب ایک بار بھی آمین تے ہور بھی آمین پہ ہور بھی بھیج انہوں عربی چندر سما وہ سما ذہن چ رکھو تو ہن میں روایت پڑھنا عربی نہیں پڑھدا اردو روایت ساری پڑھ دینا انہوں نے ترجمہ کیتا ہے قادری صاحب وہ فرماتے ہیں حضرت جریر سے روایت ہے کہ ہم حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آخری حج تھے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جسے غدیر خم کہتے یہ ان صحابی آپ بیتی پہ سنند ہے کہ ہم ایک ایسی صدقے جاؤں ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں جس کو غدیر خم کہتے ہیں ایک ایک لفظ تے میں توجہ بڑی کیتی ہے سواد ہے اندر بڑا ہے توجہ نہ سواد ہے ایک اگڑ مگڑ کر کے تے شاید کھا چھڑی تے سواد کوئی نہیں ساڑھے پنڈ ایک بابا اتقاف بیٹھا سی ساڑھے بچپن دا دور سی تے وہ اتقاف 27 روزہ سی
تو رات نو نہ مٹھائی ایک نہ وہ بابے دا جا کھیس تانیا سی وہ مٹھائی دا تھال رکھ چھڑیا بھی اے رات نو بندے نالے نفل پڑھن گئے تے پھر ختم بھی بڑا تو آندے نا پتہ نہیں کدا ختم دعا چل ستیویں دا ختم خورے کیوں بر لسی ادو اتھے ہی ہوندے سا وہ شرارتی منڈے سارے سن تو انہاں پروگرام بنایا پی مٹھائی کھا جائیے بچوں کٹ کے مسیتوں بابے دے کھیس دے اندر مٹھائی وہ پروگرام بنا لیا پی جڑا پوترا سی نا بابے دا جی آندا ہے جی وہ بابے نو کٹے گا باہر بہ کے کھیس دے اندر ایک بندہ کھلوے گا سوچ کول ایک باہر دے بوئے چ باہر دوجے کھلوتے ہون گے جڑے ویلے سارے نماز نیت لین یعنی نفل شفل بندے پڑھتے کلا کلا جدوں سارے بندے رج جان نماز نیت لین تو سوچتا کرنا تو تو مٹھائی چک کے نس جا انہیں سوچ چکیا باہر لینے آکھیا خیر ہے باہر سڑکے بندہ کوئی نہیں تے او بابے نو چھڑیا تے مٹھائی دا تھال چک کے نس گیا اوڑے نمازیاں جنہاں بیچارے مٹھائی رکھی سی انہاں نہیں ویکھیا رکوع چ انہاں نہیں ویکھیا قیام چ انہاں نو ویکھیا ہو سکیا مٹھائی لے گئے ایک بندے آکھیا وہ سارے نمازی اسی بھی نال مگر نس گیا وہ چھپڑ کنڈے میں لطیفہ سناواں تے میں مجرم مولا دا میں سچی گل پہ سنا وہ چھپڑ کنڈے لے گیا تے اوتھے بہ کے نا جی وہ لے گیا تے بندیاں دے رلدے ہیں نا انہیں جننے کو دانے منہ چ پیندے سن انہیں کو اس نا پالے سن پہ بندے رل ہی جانے نا آخر او نا تے پھر ہلے بھی منہ نہ ہلے تے اگر نہ لنگن مٹھائی سارے منہ پری یونس ہوتا نا ہے اجے ہے پوترا سی وہ نمازی بابے دا میرا بابا بھی خیر ہوتا ہی سی وہ جڑے ویلے وہ نا وہاں وہ جا کے نا دو ترے ماریاں اتوں نمازیاں نے کی آخنا سی اگوں مٹھائی پھڑی کیڑا کتا پہ کھاندا سی بندہ ہی کھاندا سی نا پیا مٹھائی واپس لین دی تے او نا انہوں آکھیا او ہلا منہ باہر ہی سٹ وہ باہر نہ سٹے آکھے بھی میں کھانا وہ کسے ویلے کوئی دو ترے دانے ایتھے کر کے دوجا دانوں کا پچھا کر کے سارے کھا کھو گیا تے مگروں آکھے مٹھائی دا کوئی سواد نہیں ہے ایک گنا دا سواد بھی اگل مگل کریے نا تو کوئی نہیں آندا جے تسا آرام نہ تھوڑی تھوڑی کر کے سواد لے کے سنی پھر تو سواد آئے گا مہربانی اتھے ہی مکا دینا فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں غدیرے اس کو غدیر خم کہتے ہیں ایک ایک لفظ تے توجہ کرنی جائے بڑی محنت کی تھی قادری صاحب نے تو میں نے کچھ کیتی ہے تو لبی ہے نا تو پھر جتھوں میں پڑھنا پیا تو سب توجہ رکھنی ہے اگلے دن میں ملیا بندہ ہو سکا جنیاں کتابہ قادری صاحب یہ چاہیے میں تو دیا کروں گا میں کل دیا کر فرماتے نے نماز با جماعت ہونے کی ندا آئی الصلاۃ الجامعہ با جماعت نماز ادا کی جائے گی اندر غدیر خم میں نماز با جماعت ہونے کی ندا آئی تو سارے مہاجر و انصار جمع ہو گئے جب سارے جمع ہو گئے تو نماز نہیں شروع ہوئی حضور نے با جماعت نماز دا اعلان کروا کے تے نماز تو پہلے پھر کیا ہوا حضور نبی اکرم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا اور نبی نے پوچھا اے لوگوں تم کس کس چیز کی گواہی دیتے ہو سار اٹھانا بہت شکریہ ایتھے مکانا تم کس کس چیز کی گواہی دیتے ہو یہ میں نہیں پتا کہ نماز تو پہلا کیوں پوچھے نے یہ مولا کل گل لے کوئی بہتر جان دے نے نمازیاں نو کٹھا کر کے پوچھے نے ہاں بھائی تم کس کس چیز کی گواہی دیتے ہو انہوں نے کہا سب نے قالو نشہدو ان لا الہ الا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں لا الہ الا اللہ قال ثم ما ہو تے نبی نے آکھیا اور سوال دیا
نہیں ہاں سما نہیں سنے ہاں شکریہ. نبی نے فرمایا ہاں وہ تو ہو گیا. ثم ماہو اور پھر اس کے ساتھ اور آگے پھر یہ مطلب ہے گنجائش ہے آگے بھی کوئی گواہی ہے حق دی گواہی دے دیئے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. ثم ماہو پھر کہا ہاں آگے اور پھر اور قالوا وان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں. قال ثم تو نبی نے فرمایا اور کیا بات ہے. ہاں سبحان. تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. جڑے انہوں نے کلمہ انہیں لمحہ کر چھڑے اوے آسانی لمحہ کیتا قرآن میرے ہاتھ جی نبی پہ آندائی آگے ہو آباد رہو. حضور نے فرمایا آگے اوے اگے اگو بندے چپ. ہائے ہائے جڑے بڑے اگو بندے چپ ہوئے رہے نا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اوے کس کی گواہی اس کے بعد دیتے ہو؟ اللہ کی. انہوں نے کہا بے شک محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا فمن ولیکم اوے تمہارا ولی کون ہے؟ وہ گواہی دینے والوں تمہارا ولی کون ہے؟ بندے آکھیا جی دسنے دسو. انہاں آکھیا جی قالو اللہ ورسولہ مولانا. اللہ اور اس کا رسول ہمارے مولا ہیں ہمارے ولی ہیں. فرماتے ہیں جب لوگ اقرار کر گئے کہ ہم اللہ کی الوہیت کے بعد محمد کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں اور ایک اللہ ہمارا ولی ہے اور دوسرا اس کا رسول ہمارا ولی ہے تو مصطفیٰ نے علی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے بلند کر دی. دونوں ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے مہربانی. دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بلند کر دیا. یہ 1000 روپیہ مینو نہیں آیا یہ نبی راضی ہوئے نے کہ راضی اندروں راضی ہے. فرماتے ہیں علی کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا پھر نیچے رکھا اور پھر ایک ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور لفظ میں قرآن ہاتھ جلے کے پڑھا. بے ایمان تے اللہ دی لعنت ہے جی میں لفظ دا بھی وعدہ کٹا کر کے تھوڑے کو داد لواں. فرماتے ہیں پھر تب آپ نے حضرت علی کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور حضرت علی کے دونوں بازو تھام کر فرمایا اللہ اور اس کا رسول جس کے ولی ہے اس کا یہ علی ولی ہے. مہربانی جناب مولا تو آباد و شاد رکھے. عزیزان گرامی قدر تے نال نبی نے ایک دعا کی تھی. دعا پڑھ لیے ہاتھ پر ہم رکھو جی میرے اللہ نہ کرو کوڑے اللہ میں تے قرآن پڑھے اور میں تے سچی پہ گل کرنا نہیں تو نہ میں کرو کہ پرانو کرو کہ حق کو گواہی منگی دی نہیں حق دی گواہی نہیں. ہائے ہائے مولا بھائی تو انو آباد رکھے. یہ دا مطلب ہے اللہ بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے مصطفیٰ بھی حق ہے. تے تیرا کی خیال ہے اے حق نہیں؟ اے دے متعلق تے فرمایا نے حق و مالین والی و مال حق
میں سمجھتا سا ملنگ بوٹی پی کے گلا کرتے ہیں، یہ تو خیری میری تیز جی بوٹی تے نہ بہانا بنایا جی تاکہ بندے آخر دفع کرو بوٹی پیندا، دفع کرو بوٹی پیندا، وچوں ایڈی ایڈی کام دی گل کرتے ہیں۔ ملنگا جدوں آکھے انہاں آکھے علی حق دا امام، حق نہیں حق دا امام انہوں آتے نے جڑا آگے ہوئے علی حق دا، سارا جہان آتا ہے علی حق، وہ آتے نے علی حق دا امام، وہ نہ حدیث تے عمل کیتا ہے۔ نبی فرماتے نے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی بڑھتا ہے۔ کیا بات ہے، آباد رہو جناب، حق پیچھے پیچھے ہوگا، علی آگے آگے ہوگا۔ اے قرآن افلا یتدبرون القرآن، کیا بندے قرآن پر فکر نہیں کرتے؟ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، 5 میدان مباہلہ چاہے نے، انہاں لکھے ہے علی رضی اللہ بھی گئے نے، حسین رضی اللہ بھی گئے نے، حسن رضی اللہ بھی گئے نے، فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی گئے نے۔ تسی پریشان ہو رضی اللہ تو، اوہ شکر کرو انہاں رضی اللہ لکھے ہے کدھرے جی نہیں بدل چھڑے، غور نہیں فرمایا، وہ چھٹو یار پرا ٹھیک ہے رضی اللہ لکھے ہیں تو ٹھیک ہے، جے علی رضی اللہ تاوی ابو طالب دا بیٹا ہے، جے حسین رضی اللہ تے ابو طالب دا پوتر ہے، جے محمد صلی اللہ تے ابو طالب دا بھتیجا ہے، تے جے فاطمہ رضی اللہ تے ابو طالب دی نو ہے۔ چھڑو پرا رضی اللہ لکھن تو پاوے علیہ السلام ہے تے یہی 5 سرنا جڑے والے 5 میدان چاہنے۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو قصص الحق، یہ حق کا قصہ ہے جو بیان کیا جائے۔ صدقہ جامعہ سار اٹھانا جی، یہ حق کا قصہ ہے، یہ مطلب قرآن چ باقی کسے حق نہیں، سارے حق نے۔ یہ تے کیوں آکھیا قصص الحق؟ ایک قصے نو اللہ لکھیا احسن القصص، قصوں میں سے حسین قصہ اور یوسف ہے، قصے جو بہترین قصہ اللہ فرماتا یوسف، ان واقعہ نے قصص الحق۔ یہ مطلب اللہ پہ دستا ہے کہ یہ جننے کھلوتے ہیں نا میدان چ، یہ سارے حق ہیں، سارے حق نے، سارے حق نے۔ بڑا مزہ آیا دیوبندیاں دی تحریر دا، انہوں نے لکھا جب عیسائیوں نے ان 5 کو دیکھا تو ان میں سے جو دانا تھے انہوں نے مقابلہ نہ کی۔ یہ مطلب جڑا انہوں دے مقابلے چو پیچھے ہٹ جائے وہ مسلمان نام ہی ہوئے تے عقل مند ہے۔ ہائے ہائے انہوں دا مقابلہ نہ کرے، عیسائی بھی ہوئے تے عقل مند ہے، تے جڑا انہوں 5 چوں کسے دے مقابلے چاہ جائے وہ مسلمان بھی ہوئے تے بے وقوف ہے۔ اور مولوی جدو محمد دا مد مقابل بے وقوف ہے، زہرا دا مد مقابل بے وقوف ہے، علی دا مد مقابل بے وقوف ہے، حسنین دا مد مقابل تیرے نزدیک بے وقوف ہے، ہن کی صلاح کیتی ہے بے وقوف نو مننا بے وقوف ہی نہیں۔ اسی ایڈے بے وقوف نہیں، انہاں دے مقابلے تے جننے آئے نے وہ سارے بے وقوف نے۔ تے میرا خیال ہے کہ بہت اچھی گل ہے پیے تے دیوبندیاں بے وقوف آکھیا نا، قرآن پڑھیے تے دے مطابق کو گل کریے، اپنی قبر چ بھی جانا نا، جواب اتھے دیوبندیاں والا تو نہیں نہ دینا، اتھے تے قرآن والا دینا نا۔ قرآن آندا اے حق نے، اے دا مطلب جڑا نبی دے مقابلے تے آوے وہ بھی باطل ہے، جڑا حیدر دے مقابلے تے آوے وہ بھی باطل ہے، جڑا حسنین دے مقابلے تے آوے وہ بھی باطل ہے، اور جڑا سیدہ دے مقابلے تے آوے وہ بھی باطل ہے۔ حسن بھی حق ہے تے حسین بھی حق ہے، وہ صلح کرے تو دی صلح حق ہے، یہ جنگ کرے تو دی جنگ حق ہے، یہ ہیں ہی حق بھی اور ہیں سچ بھی۔ کچھ لوگ انہاں دے مقابلے تے آئے نے کلمہ نہ پڑھ کے، کچھ لوگ انہاں دے مقابلے آئے نے کلمہ پڑھ کے، انہاں دوواں وچ فرق ہے۔ جڑے کلمہ نہیں پڑھ کے انہاں دے سامنے آئے نے انہاں دشمنی علی تک رکھی ہے، تیاں تک نہیں۔ میں پھر رکھاں جڑے کلمہ پڑھ کے انہاں دے سامنے آئے نے انہاں دشمنی مولا علی تک رکھی ہے، تیاں پوتریاں دوتریاں تک نہیں۔ جڑے کلمہ پڑھ کے انہاں دے سامنے آئے نے انہاں دا اصغر نو قتل کر کے بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہویا،
اکبر نو نیزہ مار کے بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہویا. آج 28 سفر ہے تے آخری بندہ شہادت امام حسن پڑھے گا. میں تو انہوں ایک جملہ عرض کر دینا. جناب سیدہ زینب نو پرسہ دینا ہے او دیاں ویران تھا. بڑے اوکھے کیتے نے ویر اس بی بی دے لوکاں, بڑے اوکھے کیتے. تساں کدی ویکھیا ہوئے گا میت جاندی ہے جنازہ تے راج کئی بیبیاں کچھ بھی نہیں لگ دیاں تے اوہاں دیاں نے ذرا منہ بکھایا جی. بندہ دنیا تو ٹر گیا. سیانے تے دنا بندے منڈے تھلے لان لگنا چار پائی وہ آندے نے آرام نال ہے آباد نو آرام نال تھلے ترن اڈول آج کپڑا آج منہ اور بی بی ویندی ہے سوس کر دی تم آرام نال بھائی آرام نال. لوگ جنازیاں نو آرام نال چکتے آباد رہو جی آرام نال رکھ. سیدہ زینب پردے چاہ کے ویخ پرسا تینوں نہ ویران دا دینا. ایک تیرا او ویر ہے جدے جنازے میں چدوگا تیر مارے اور ایک تیرا او ویر ہے جدہ جنازہ نہ کسے چکے ہے نہ کسے دفن کیتے ہے. بی بی تو دکھ لے کے قبر چ گئی ہے نا. اسی گناہگار ضرور ہاں. میں کل پرسوں بھی ایک مجلس سے چاہ کیا سی میرا جڑا مقرب فرشتہ لکھدا نا اعمال میں کئی بار نہ پیا اللہ دا مقرر کردہ فرشتہ تو کاتب میں میرے اعمال دا. میری نماز کھورے تو کامل لکھنی ہے کہ ناقص لکھنی ہے. میرا روزہ پتہ نہیں تو کامل لکھنا ہے کہ ناقص لکھنا ہے. پتہ نہیں میں عقیدت رہ رکھے ہے کہ شیعہ نو بکھان واسطے رکھے ہے کہ بڑا روزہ دار ہے تو مجلس پہ پڑھ دے. پتہ نہیں کی ہے. میری نیت نو اللہ جاندا ہے. تو کاتب ہے تو لکھنا ہے ناقص یا کامل. حج میں کیتا ہے پتہ نہیں ناقص لکھنے کے کامل. ایک میرا دعویٰ ہے زہرہ دے پتر دا غم آندہ آنسو ضرور لکھی. یہ نہ کوئی تصنع ہے نہ کوئی بناوٹ ہے. اے او دو آندہ جدو جگر نو آگ لگ دی. آج اس بی بی نو پرسا دینا جدے تے لکاں کپڑے نو آگ لا کے سٹیا. جگر پھٹ دے نے زہرہ دیاں تیاں نو لوکاں صرف پتھر نہیں قبلہ مارے گرم پانی سٹیا نے. پانی گرم کر کے تے سٹ دیندے سن کپڑیاں نو اگ لا کے سٹ دیندے سن. میں دی شرح کر کے آپ کلا بھی رویا. سناوا شرح مشکل ہے ذرا. مومنہ نے دل زخمی نے مومنہ دے دلاں وچ قبر شبیر ہے. یہ تو انہوں دسا میں سوچنا ایتھوں میں کپڑے نو اگ لا کے کہے بندے تے سٹا اس اپنا منہ سر بچان واسطے ہاتھ اگے کرنے نے. جڑے ویلے شام دے بازاراں میں لوکاں کپڑیاں نو اگاں لا کے سٹیا زہرا دیاں تیاں دے ہاتھ بدے رہے. آپ ہی اگ لگی بجھی پتہ نہیں کدوں بجھی. تاں بی بی زینب آندی سی محمد انفیاء ہاتھ نہ لائی. میرا سر زخمیاں تیری ہمش پہ پیر بڑی اوکھی. میں بھین پراواں دا ایک جملہ پڑھ دینا. قبلہ بھینا ویراں دیاں میتاں پیچھے آ جاندیاں نے گدے لے کے گدے روں دے گدے لے کے آ جاندیاں آندیاں نے چاچا میں نہیں جاندی. تسی آندے ہو نا قبرستان بی بی کوئی نہ آوے. میں نہیں جاندی. اے گدہ نہ تھلے میرے ویر دے میرے لو ویکھو کہ کدے جملہ آج 28 سفر نو کہنے لگا اے گدہ تھلے پا چھڑیا جے. بندے سمجھان ہوندے نے نہ بی بی ایویں ضائع ہو جائے گا. قبر چ کی فائدہ ہے. قبر والے نو کیڑی لوڑ ہے. اچرا نو مولوی آ جاندا ہے وہ آندا بی بی بڑے سخت ہوئے ہوندے نے مولوی. یہ ادھر نہیں سخت ہوندے نے جدن نرم ہونے والا دین ہوئے. وہ سختی نہ آ کے آندا بی بی یہ کوئی گل نہیں. ایک گدا کسے غریب نو دے اسالے ثواب واسطے تیرے ویر نو ثواب ہوے گا. وہ بیچاری مولوی کولوں ڈر جاندی ہے تے کسے اپنے عزیز نو پراں کر کے آندی ہے میں نا 10 گدے خدا واسطے دیاں گی. اپنے ویر دے نا دے 10 گدے میں بنا کے اللہ واسطے دیاں گی. اور ایک باری آ جڑا گدا نا اے میرے ویر دے تھلے پا کے اتے پایا جے. لوگ کہندے نے تو کیوں اتنی ضد کرنی ہے. اے میں کنا نال لفظ سنے نے بہن نو آندے سنے ہو سکیا تسی ہن میں تانوں کی دساں. اے جڑا میرا ویر دنیا چھڈ گیا نا
یہ دا بستر میں کر دی جیڑی رات بستر چ سلوٹ رہ جاندی سی نا، جیڑی رات بستر چ سلوٹ رہ جاندی سی، میرے ویر نو ساری رات نیند نہیں سی آؤندی، سویرے آندا سی میرا بستر کس کیتا ہے، پوری رات ایک وٹ نے ایک سلوٹ نے میں نو ساؤن نہیں دیتا۔ تو چاچا تسی یہ اطلاعی لے جو اتھے مٹی ہوئے گی، مٹی دے روڑ ہون گے، کوئی روڑ میرے ویر نو نہ چپ جائے۔ آؤ وے مسلمانوں سانو تسلی دیو، آؤ ساڑھے دل زخمی جے، پینا مٹی دا روڑ برداشت نہیں کر دیا، زینب حسن دی میت جو تیر کھچ دی رہی ہے، رو رو کے آنتی سی اللہ آکے میں، نانا آکے اٹھ کے میں، اے تیرا